الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، پریشانی کی نوعیت اگرچہ کسی بھی طرح کی ہو، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاکی، اللہ نہ کرے کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بیماری کے معاملات ہیں اور عرصہ دراز سے بیماری میں مبتلا ہیں، تو اپنی بیماریوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، بالکل کال کیجیے، انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بدریائے میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر، آپ کے سامنے نمبر ہے، اس نمبر پر آپ چاہیں تو ہمیں بالکل میسج کیجئے، انشاءاللہ العزیز روحانی علاج آپ کے بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا بعض اسلامی بھائیوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم تو بڑی کالز کرتے ہیں، نمبر ہمارا لگتا نہیں ہے، تو ایک تعداد ہے مدنی چینل کے ناظرین کی ماشاءاللہ کی جو کالز کرتی ہیں تو کچھ کی مل جاتی ہے، کسی کی نہیں ملتی لائن، تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر کال کی اپنا ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ایس ایم ایس پڑھ کر ان کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے، روحانی علاج آپ کی بیان کیے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام افتخار علی ہے، میری والدہ نام ہاجرہ۔ میں اکثر کہیں بھی جاب کرتا ہوں، جاب میری زیادہ 1 مہینہ 1 سال 2 سال رہتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے، پلیز استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ یہ اپنا استخارہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ نے رکھنا ہے پڑھنے کے لیے، جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج جو آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ میرا نام یاسر محمود ہے، میری والدہ کا نام مقصودہ بی بی ہے اور میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں گراج کا کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے گراج کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں یاسر بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ محمد راشد علی تاری سمسٹا ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے اوپر آسیب وغیرہ آیا ہوا ہو تو اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ محمد لقمان، ان کی والدہ کا نام آمنہ نوید، اس کو جو ابھی پیدا ہوا ہے 19 ستمبر کو، اس کو یرکان ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، یا وہ ہمیں سبق بتا دیں جس کی وجہ سے اللہ شفا دے اسے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، ہوتے ہیں نا بعض اوقات جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا انہیں ہو جاتا ہے، تو پیلیا سے محفوظ رہیں، یرقان نہ ہو، ہیپاٹائٹس نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں میاں بیوی میں اور کوئی کام بھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، کام کاروبار میاں بیوی آپس میں اختلافات رہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کا بھی سلسلہ رہتا ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ استخارے کے حوالے سے بھی کال تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ اولا روحانی علاج سلسلے میں شامل کرتے ہیں ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی ہیں راشد بھائی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ آسیب
جنات کی شرارت اگر کسی کے ساتھ ہو تو ان سے حفاظت کا کیا وظیفہ ہے، کیا روحانی علاج پر عمل کیا جائے؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیمار عابد میں ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا اللہ یا حیو یا قیوم۔ صحیح، یہ جو ورد ہے اس کا بکثرت یہ ورد کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ آسیب کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح، انشاءاللہ۔ تو کب تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے؟ جب تک معاملات ان کے حل نہ ساتھ ہو۔ یہ رہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے اپنا راشد بھائی، جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ جادو، جنات، عملیات، اثرات کا معاملہ ہو تو تعویذات عطاریہ کے بستے الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے لقمان بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی اور ابھی چند دنوں کا ہے، اور اس کے ساتھ یرقان کا مرض ہے، پیلیا ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کوئی؟ اللہ عز و جل ان کے شہزادے کو شفا کاملہ آمین، آمین۔ نافع عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے کو یرقان پیلیا ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر پیاس پر دم کریں اور اسے گلے میں پہنا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہوگی کہ یرقان سے بچے کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا چلوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسونہ میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو ولادت کے بعد اگر 7 مرتبہ یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو جب بھی بچے کی ولادت کا سلسلہ ہو بچے کی، تو ولادت کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلافات ہو جائیں یا آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، محبتیں آپس میں پیدا ہوں۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا مجرب ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز 1001 مرتبہ یا وضو جمعہ کے دن، جمعہ کے دن، صحیح ہے، اور اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں صحیح، اور لاہوری نمک اس پہ صحیح، یہ دم کریں، صحیح، اور وہی نمک کھانے کی اشیاء میں استعمال کریں، آٹا گوننے میں، سالن پکانے میں، اور وہ کھائیں، انشاءاللہ عز و جل آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی آپس میں۔ اور دوسرا یہ تو ہوا روحانی علاج، باقی ہم نے خود عملی طور پر بھی کوشش کرنا ہے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا ہے۔ بسا اوقات لڑائی جھگڑوں کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، تو ہم غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح عفو درگزر سے کام لیں۔ اگر چلیں سامنے والے سے غلطی ہو بھی گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، تو پیار، محبت، شفقت کے ساتھ افہام و تفہیم کا سلسلہ ہو، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں مسائل حل ہو جائیں گے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، دیکھتے ہیں کہ کیا جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کی قول تھی استخارے کے حوالے سے۔ اولاً تو ہمارے افتخار بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں میں جاب کرتا ہوں تو کہیں پر 1 ماہ جاب رہتی ہے، کہیں پر 1 سال کا سلسلہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ میری جاب چھوٹ جاتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو افتخار بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب 300 مرتبہ پڑھ کر اپنے رزق کے حوالے سے، اپنی جاب کے معاملات کے حوالے سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلدی ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یاسر بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ میں گیراج کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بنانا چاہ رہا ہوں گیراج، تو یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ کیا اشارہ آیا استخارے؟ جی ماشاءاللہ سے یاسر بھائی کے استخارے کیا تو بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔
کہ ان کا یہ کام کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل آپ کام شروع کیجئے، لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے پیش نظر میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ اب جب آپ یہ نیا کام شروع کرنے لگیں تو دارالافتاء اہل سنت سے ضرور شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی دارالافتاء اہل سنت براہ راست سلسلہ یہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر بھی آپ مدنی چینل کے اسکرین پر دیکھ لیں گے، اس نمبر پر بھی چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک علاوہ جمعۃ المبارک کے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں تو مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ میں یہ نیا کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اب میرے لیے کیا کیا شرعی احکامات ہیں۔ جب ان شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کو آپ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں برکت بھی رہے گی۔ اچھا، اسی طرح دارالافتاء اہل سنت آج انشاءاللہ العزیز مدنی چینل پر بعد نماز مغرب براہ راست بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا یہ سلسلہ، تو آپ براہ راست یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کا تھا مسئلہ، مقصود بھائی کا، مقصود بن عزیزہ، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ تقریباً 8-10 دن سے کافی بیمار ہیں، تو طبیعت عموماً ان کی خراب رہتی ہے، تو ان کا ساتھ کیا معاملہ ہے استخارے میں؟ جی، مقصود بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جادو وغیرہ، کوئی عملیات بھی نہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پی لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح، 76 ٹائم، 67 مرتبہ مقصود بھائی آپ نے یہ وظیفہ آپ نے لکھنا ہے، لا الہ الا اللہ ایک سادے کاغذ پر لکھ لیں، اور آب زمزم شریف سے دھو کر، ایک آب زمزم شریف اگر آپ کے پاس موجود ہو تو اس میں یہ ڈال دیں اور پھر اس کا پانی پئیں۔ آب زمزم تو ماشاءاللہ ویسے ہی برکتوں والا پانی ہے، الحمدللہ شفا ہے اس میں، اور پینے سے پہلے جو بھی جائز دعا کی جائے، آب زمزم شریف پینے سے پہلے جو بھی دعا کی جائے، جائز دعا کی جائے، الحمدللہ عز و جل دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ اس پر عمل کیجئے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ جی، میں شہباز احمد بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ مسئلہ سر یہ میں کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی پرندوں کا، اس بارے میں آپ سے رہنمائی چاہیے۔ پرندوں کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں۔ شہباز بھائی اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمران ہے، میں جنگ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے۔ اللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد کاشف علی، والدہ کا نام پروین اختر۔ مسئلہ مجھے لکوا ہو گیا تھا، میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا ہے، ڈاکٹری اور اس کے بعد دیسی علاج بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو کاشف بھائی بتاتے ہیں۔ ڈائری اور قلم اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ بھی آپ ان کو بتا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد نویر اتاری، میں راولپنڈی سے کر رہا ہوں۔ پیارے جنید بھائی، بچوں کی امی کے منہ میں چھال ہے، عرصہ دراز ہو گیا، تقریباً 13 سال ہو گئے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ ان کی والدہ کا نام شہناز بی بی ہے اور ان کا نام غزالہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ بابر علی اور والدہ کا نام ہے صابرہ بی بی۔ پر کاروبار بہت بندش ہے، کاروبار ہی نہیں کھل رہا، بہت جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں لیکن کیا مسئلہ؟ کاروباری مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ احسن جمیل نام ہے میرا اور میری والدہ کا نام ہے مسرت۔ کاروبار تھا ہمارا ماشاءاللہ اچھا چل رہا تھا اور اچانک ہی طرح ہوا کہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ احسن بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد مالک احمد ہے، میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ میں عرصہ دراز سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں، کبھی ایک بیماری ہوتی ہے، کبھی دوسری آ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہوتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے۔ آج کل مجھے پاؤں کی بیماری ہے جس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ بیماری ہے
اگر ہے تو اس کا کوئی استخارہ بھی اور اس کا کوئی وظیفہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جملہ امراض دور فرمائے، مالک احمد بھائی آپ کو شفا عطا فرمائے، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی بہت ساری بیماریاں اچانک آ جاتی ہیں، مبتلا اس میں ہو جاتے ہیں، تو یہ بیماریاں در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور یہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اور تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ کہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، وظائف آپ کو بتائیں گے، آپ کے استخارے بھی کرواتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ ضرور رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے عمران بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کی نعمت سے فی الوقت محروم ہے، حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ عز و جل ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مشہور رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا، بہت آسان بھی ہے۔ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار 41 ٹائمز یہ روزانہ پڑھیے، اور مدت علاج 40 روز تک، یعنی 40 روز تک مسلسل 41 بار یہ یا اولو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے اور مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل دیکھی ہیں کہ فلاں بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھا، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہوا اور الحمدللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ یا اولو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اولو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نامی ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ اپنے معمولات میں شامل کریں، اور جو بھی ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین اس طرح کا جن کے ساتھ مسئلہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی قافلے میں سفر کرنا مت بھولیے گا، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد کاشف بھائی کا مسئلہ تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ لقوہ انہیں ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ صحیح، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی یعنی کسی پلیٹ پر، نئی پلیٹ پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل لقوے سے نجات ملے گی۔ اچھا، لکھنا کس چیز سے ہے؟ یہ زردے کے رنگ سے یا زعفران ہوتا ہے اس کے رنگ سے یہ لکھ لیں تو انشاءاللہ وہ پھر پلیٹ پہ لکھ کر وہ پئیں، انشاءاللہ لقوے سے نجات ملے گی، نجات حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے گا اور اس بیماری کی کاٹ کا عمل کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ احسن جمیل بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کاروبار ہمارا اچھا خاصا تھا، تباہ ہو چکا ہے اور بیچارے کافی کرائسس میں آ چکے ہیں نا، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ یہ پڑھیں اور مسئلہ ان کا حل ہو جائے، کاروبار پہلے کی طرح اچھا ان کا ہو جائے۔ اس کے لیے یا وہابو، صحیح، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی یہ دور ہوگی۔ مدت ہے 40 روز تک، 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد یا وہابو یہ 300 بار پڑھنے کی انشاءاللہ اس کی عادت بنائیں، اول و آخر 11 بار درود پاک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ۔ اور احسن جمیل بھائی مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رزق میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیا جائے۔ یا وہابو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بحسب توفیق صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، اور دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ عز و جل کم و بیش 103 سے زائد شعبہ جات ہیں، آپ دعوت اسلامی کو دیجیے اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے خیرات اور دیگر نفلی صدقات ہو گئے، اسی طرح دیگر مدنی عطیات آپ دعوت اسلامی کو دیجیے، انشاءاللہ عز و جل دین کے عظیم کام میں الحمدللہ عز و جل آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، کافی ساری کالز تھیں۔ ہمارے شہباز بھائی کا مسئلہ تھا، یہ پرندوں کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ جی، ان کے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ کام کریں ان کے حق میں بہتر ہے۔ صحیح۔
لیکن اس میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ بھی ایک مرتبہ شرعی رہنمائی یہ ضرور حاصل کیجئے گا اور شرعی تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں برکت رہے گی۔ شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت کا نمبر بھی آپ کے سامنے، اور آج انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد دارالفتہ اہل سنت سلسلہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، چاہے تو اس پر بھی آپ رابطہ کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نوید بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بچوں کی والدہ کے منہ میں جو ہے نا کافی عرصے سے چھالے ہو چکے ہیں۔ جی، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، صحیح، ان کی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لیں، صحیح، اور کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، اس کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا، منہ کے چھالے بہتر ہو جائیں گے۔ بابر بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کاروباری کچھ مسائل چل رہے ہیں، کاروبار ان کا چل نہیں پا رہا، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جی، بابر بھائی کے بھی استخارے کیا ہے تو استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بابر بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء روزانہ قبلہ روح باوضو ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جائز مراد جو کاروباری مسائل انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ صحیح، انشاءاللہ تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، ایک تعداد ہے کہ جو یہ شکایت کرتی ہے کہ ہم تو اتنے عرصے سے اس روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں لیکن فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جس روحانی علاج پر میں عمل کر رہا ہوں، آیا درست بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں؟ ہم اپنے ذوم میں تو درست پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنے سے پہلے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کو سنا دیں جس کے تلفظ درست ہوں، کسی قاری صاحب کو سنا دیں، تو پھر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم درست نہیں پڑھ پا رہے ہوتے اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو ہم جو بھی وظیفہ پڑھیں بالکل صحیح تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور بسا اوقات ایک فائدہ اگر ظاہر نہیں ہو پاتا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر بھی نظر رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنا چاہیے، اور صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ بس ہم پڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جاب کا مسئلہ ہے، کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے کہ جاب مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے۔ ملازمت ملنے کے لیے غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہو۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد؟ اس کے لیے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور یہ دم کر کے روزانہ پیئیں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کا جو مرض ہے انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ ایک اور میسیج آیا ابھی، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ خون کی کمی ہے، بلڈ کی کمی ہے جسم میں نا، تو یہ کمی دور ہو جائے، تو اس حوالے سے کوئی اللہ عز و جل انہیں اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے یا حیو، صحیح، یا حیو 1000 بار پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر لیں اور اس پانی کو یہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو معاملات ہے، بیماری ہے، اس سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک میسج اور ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے جو ہے نا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے والے بن جائیں، پڑھائی میں ان کا دل لگے اور دلچسپی ہو انہیں پڑھائی میں۔ جی، اگر پڑھائی میں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے تو اس سے بھی بچے پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، تو یہ 3 بادام کی گری لیں رات میں اور ہر ایک پر یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دم کر لیں، 1 گری رات میں کھلائیں، 1 صبح نہار منہ
اور ایک دوپہر میں کھلائیں تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہوگا تو پڑھائی میں بھی دل لگنے لگ جائے گا اور معاملات بھی بہتر ماشاءاللہ بادام بھی کھاتے رہیں دم کر کے کھاتے رہیں انشاءاللہ عز و جل حافظہ بھی مضبوط ہوگا دماغ بھی تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں. قول چلا دیجیے گا. جناب مجھے سبق نہیں یاد ہوتا، سبق یاد ہوتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ سبحان آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام کامران سہیل ہے، والدہ کا نام سعیدہ بی بی ہے. میرے کام کا مسئلہ، میں 2 سال سے کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نقصان ہو رہا ہے اس میں. اس سے پہلے میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا. ابھی میں کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ میں کون سا کام شروع کروں، ایک کریانے کا اور ایک کپڑے کا. صحیح انشاءاللہ سوجل ابھی آپ کو بتاتے ہیں کامران بھائی. اگلی قول چلا دیجیے گا. محمد نام ہے، والدہ کا نام شمیم بی بی ہے. یہ بس پریشانیاں وغیرہ بہت اور کاروبار میں بہت نقصان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. انشاءاللہ سوجل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. ہمارے نا جس کاروبار ایک آٹے کی چکی ہے اور وہ چل نہیں رہی ہے. چل نہیں رہی انشاءاللہ سوجل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. محمد عباس شوکت سغرا بی بی. میرے ساتھ نا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا آج سے کم از کم 4 ماہ پہلے نا. تو میری ٹانگ 2 جگہ فریکچر ہو گئی تھی، گھٹنے سے اوپر نا پٹ سائڈ نا. تو اب ان کے دوائیاں بھی چل رہی ہیں، آپریشن بھی ہو گئے، پلیٹیں بھی مطلب ڈل گئی ہیں. اب وہ ڈاکٹر نے کہ کسی اور سے چیک کروایا، وہ کہتا جی ہڈی جڑی نہیں ہے، یہ جڑ نہیں سکتی، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. 4 ماہ ہو گئے مجھے، میں گھر پر ہی مطلب ہوتا ہوں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائیں، شفا عطا فرمائیں. آپ صبر کیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میری والدہ کا نام سلیم اختر ہے، ان کی والدہ کا نام حاجرہ بی بی ہے. یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. استخارے آپ فرما لیجیے. روحانی علاج ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قلت ہے سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد ہو جائے. کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اس کے لیے یہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر فرض نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یہ 11 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہوگا اور سبق بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اور سبق یاد کرنے سے پہلے ایک دعا بھی ہے. آپ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، مدنی مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی مطبوعہ کتاب آپ اٹھائیں گے، کوئی بھی رسالہ میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لیں گے تو اس کے پہلے ہی صفحے پر کتاب پڑھنے کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے. تو سبق یاد کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ آپ پڑھیں. دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. یہ آپ بھی پڑھیں اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ میرا تو آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ بچے جیسے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ دارالمدینہ میں ایک تعداد ہے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بچوں کی. تو یہ دعا یاد کرا دیں. جب بھی ان کا سبق پڑھنے کا ٹائم ہو، لکھنے کا یاد کرنے کا ٹائم ہو تو سبق یاد کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دعائیں ان کو یاد بھی رہیں گی اور سبق بھی یاد رہے گا. جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا. اچھا اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، نام محمد دین بتایا تھا، بتا رہے ہیں کہ کافی عرصے سے پریشانیاں ہیں اور ان کے کاموں میں نقصان بہت ہوتے ہیں. تو کام میں نقصان نہ ہو، پریشانیاں دور ہو جائیں. کوئی وظیفہ ارشاد. اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں جس کے حلال میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا اللہ 786 بار بعد نماز جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. تو یہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو رزق کی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں بھی سفر کریں تو بعض اوقات پریشانیاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. اچھا
ہم صبر کرنے کی عادت بنائیں، لیکن شیطان بعض اوقات بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور بندہ شکوہ شکایتیں پڑ جاتا ہے، اور معاذ اللہ کئی تو اپنے کفریہ کلمات بھی اپنے زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ڈرتے رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تو آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے مرید بن جائیے، ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، ایک روحانی تعلق قائم ہو جائے گا تو ماشاءاللہ عز و جل بہت اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے، مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ کے سامنے یہ طریقہ آ چکا ہے کہ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ کا مرید بننے کے لیے ہاتھوں ہاتھ اپنا نام، عمر اور ایڈریس اس نمبر پر آپ سینڈ کر دیجئے، میسج کر دیجئے 032126262221 2626 112 03212626 اس نمبر پر میسج کر دیجئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو کنفرمیشن کا رپلائی بھی مل جائے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیٹر بھی مل جائے، مکتوب ہمیں مل جائے، تو آپ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی آپ اسی میسج میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی طرف سے آپ کو یہ مکتوب بھی آپ کے لیے بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتائیں گے، آٹے کی چکی ہے ان کی نا، تو چل نہیں رہی، وہ کام نہیں چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا جی، ان کے کام میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزرنا ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ ہمارے شہباز بھائی کی قولتی بتانے گے، 4 ماہ پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کافی آزمائش میں، جب سے بیچارے گھر پر ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان کے ٹانگ وغیرہ یہ صحیح ہو جائے، ہڈی کا جو بھی مسئلہ ہے، کوئی دعا ہے اس حوالے سے جی؟ اس کے لیے پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی ہوئی یا پھٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ جڑ جائے گی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہوگا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور پریشان نہیں ہونا آپ نے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی، ہمارے کامران بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں، کام کا مسئلہ ہے، کچھ دنوں پہلے یہ عرب شریف بھی گئے ہوئے تھے، اب یہ 2 کام انہوں نے بتائے، ایک تو کریانہ اسٹور یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے یا کپڑے کا کام کرنا ان کے لیے بہتر ہے؟ جی، کامران بھائی کا استخارہ کیا ہے تو استخارے میں کریانے کا کام کرنا ان کے حق میں بہتر کا اشارہ ہے، صحیح، یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، بہتری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائیں، اور استخارے کا جواب آپ کو مل گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کی حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی ہے، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اور سلیم اختر نام بتایا تھا والدہ کا، تو استخارے کا کہا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ جی، ان کے والدہ کا بھی استخارہ ہوا تھا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا معاملہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری ہے۔ صحیح، تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ والدہ ان کی پڑھتی رہیں۔ ان کی والدہ کو چاہیے کہ یہ ہر وقت یا معیدو یا معیدو یا معیدو چلتے پھرتے اٹھتے وقت بیٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے جسم میں انفیکشن ہو چکا ہے، تو یہ انفیکشن دور ہو جائے، بیماری کا ہے شاید کوئی، تو ایک یہ وظیفہ ارشاد فرمائے۔ دوسرا، برس سے حفاظت کا روحانی علاج، جو جسم پر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، نشانات آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائے، دونوں ہی روحانی علاج۔ اس کے لیے جو پہلے آپ نے فرمایا کہ ان کے انفیکشن ہو گیا ہے،
تو یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا مؤمنو پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر بھی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا برس سے حفاظت کا دونوں کے لیے روحانی علاج ہے؟ ہاں، اگر یہ برس کے لیے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کے لیے یہ افاقہ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ جناب جی نوکری میں اگر رکاوٹ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ملازمت نہ مل رہی ہو، جاب نہیں مل پا رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے یا ذل جلال والاکرام صحیح ہر نماز کے بعد یہ 100 بار پڑھیں اور پھر دعا کریں اپنے جائز اور حلال روزگار کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل حلال روزگار انہیں جلد مل جائے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہے، جسم پر جو سفید نشان ہو جاتے ہیں برس کے، اچھا یہ تو روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، یا مؤمنو 115 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک بھی۔ جی صحیح۔ اچھا برس کے نشانات اگر ہو جاتے ہوں تو اس کے لیے بھی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس کی تو ایک مدنی بہار بھی ماشاءاللہ عز و جل آئی تھی کہ ایک بچہ تھا، برس کے نشان اس کے نہیں جا رہے تھے، جسم پر مختلف جگہوں پر وہ یہ سفید نشانات تھے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا، انہوں نے تعویذات دیے گئے، پینے کے کچھ تعویذات ان کو دیے گئے تھے 40 دن کے، ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے استعمال کیا، اللہ کی رحمت سے وہ داغ چند دنوں میں وہ ختم ہو گئے تھے جسم سے۔ اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ ہم کافی عرصے سے ان کا علاج مختلف جگہوں سے ہم نے کروایا تھا لیکن افاقہ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا، نشان جا نہیں رہے تھے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے یہ شفا حاصل ہو گئی، اور آپ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز ویڈیو سوالات بھی ہیں آپ کے، آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میں اظہار الحق اتاری باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیسے رہائی کا روحانی وظیفہ عطا فرما دیجیے؟ قید سے رہائی کا نا، اگر کوئی قید کر لیا گیا ہو، صحیح انشاءاللہ عز و جل اظہار بھائی آپ کو بتاتے ہیں قید سے رہائی کا۔ میرا نام محمد جہازیب اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، درد سر کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزید سوالات چلا دیجیے۔ میرا نام سلمان احمد اتاری ہے، باب المدینہ کراچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 روحانی علاج ہیں، قید سے رہائی کا اولا روحانی علاج۔ اگر کوئی شخص ظلمن قید ہو گیا ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھے، اور یا حیو یا قیوم کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پہن بھی لے تو انشاءاللہ عز و جل جلد رہائی پائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اگر جیسے گھر والے بھی، یہ تو قید ہو گیا، جیسے کوئی قید ہے، اب ہوتا ہے نا بعض اوقات گھر والے بھی وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو اب گھر والے کیا روحانی علاج پر عمل کریں؟ یہ تو قیدی کے لیے ہو گیا، قیدی نے یہ پڑھنا ہے، اب اگر گھر والے ان کے پڑھنا چاہیں تو وہ کیا وظیفہ پڑھیں؟ دکھوں نے تم کو جو گہرا ہے تو درود سبحان اللہ، تو انشاءاللہ یہ جو غم ہیں پریشانیاں ہیں ان سے نجات کے لیے یہ گھر میں اپنے درود پاک کا ختم کروا لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے معاملات اور بہتر اسی طرح درد سر سے نجات کا روحانی علاج؟ درد سر کے لیے بہت ہی ایک آسان عمل ہے، یا مجیبو، صحیح، یا مجیبو 3 بار پڑھ کر کوئی بھی شخص جس کے سر پہ درد ہو تو دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ درد سر جاتا رہے۔ آفتوں مصیبتوں سے نجات کا وظیفہ؟ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے یا محیمنو، یا محیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا پریشانی مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یا محیمنو پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے حفاظت رہے گی۔ یا محیمنو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر یہ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس روحانی علاج پر عمل کر سکیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفات آ گئی، کوئی اچانک کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی آفت یا کسی بلا میں مبتلا ہو گئے تو اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات خصوصی
خصوصیت کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجئے گا، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اس اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، نہ جانے کون سی نیکی کے صدقے، کون سی ہماری اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہر ہفتے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ماہ رضا بھی ہے، تو آپ ہفتے کو مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت کیجیے۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ دعا بھی فرماتے ہیں، دعا میں بھی شامل ہوا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، آمین آمین آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔